بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سعودی دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ دونوں نے پاک سعودی اسٹریٹجک تعلقات اور تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ جنرل عاصم منیر اور محمد بن سلمان کی ملاقات کے موقع پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور سعودی سفیر نواف المالکی بھی موجود تھے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان اور سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف کی جنرل فیاض بن احمد الرویلی سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر دفاع اور عسکری قیادت سے ملاقات میں علاقائی امن و سلامتی، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے وسیع تر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی برادرانہ اور مضبوط تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ رفح میں زمینی آپریشن کے سوا کوئی راستہ نہیں، نیتن یاہو نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہونے والی گفتگو پر اسرائیلی کابینہ کو بریف کیا گیا۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حماس کو تباہ کرنے کے لیے رفح میں زمینی آپریشن ضروری ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن پر اسرائیلی موقف اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ رفح میں حماس بٹالین کی پوری طرح خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حماس بٹالین خاتمے کے لیے رفح میں زمینی آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر جو بائیڈن کی گزشتہ روز ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی تھی۔ دوسری جانب قطر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، جو 2 ہفتے تک جاری رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے غزہ میں امداد تقسیم کرنے والی ٹیم پر بمباری۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ انتہا کو پہنچ گیا۔ امداد تقسیم کرنے والی ٹیم پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 23 افراد شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی نیوز ایجنسی نے مقامی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ وسطی غزہ میں نصیرت پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ قبل ازیں اسرائیلی فوج کی جانب سے کیمپ میں 3 منزلہ رہائشی عمارت پر بمباری کی گئی تھی۔ حملے میں زخمی ہونے والوں کو دیر البالہ کے الاقصی ہسپتال لے جایا گیا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ غزہ کی آبادی اب 100% شدید خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے۔ تاریخ میں اس طرح کی یہ پہلی مثال ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل دوحہ مذاکرات میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں زندگی کی دوبارہ رونق کا مخالف ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے غزہ کے الشفا کمپلیکس میں صہیونی فوج کے اقدامات کے بارے میں کہا کہ یہ اقدامات ثابت کرتے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں دوبارہ زندگی کی واپسی کا مخالف ہے اور اس کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ صہیونی دشمن جو کچھ غزہ کے شفا ہسپتال میں انجام دے رہے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جارحہ حکومت غزہ میں انسانی زندگی کی تباہی و بربادی میں کوشاں ہے۔ اسماعیل ہانیہ کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں سرکاری اداروں، پولیس افسروں اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا مقصد غزہ میں افراتفری اور بد امنی پھیلانا ہے اور فلسطینیوں کا قتل عام جاری رکھنا ہے، جیسا کہ دوحہ مذاکرات کے عمل کو خراب کرنے کی کوشش سے بھی اس غاصب حکومت کے حکمرانوں کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات دشمن کے مجرمانہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا باعث بنیں گے اور تحریک حماس اب بھی فلسطینی عوام کے حقوق، جنگ کے خاتمے، قابض فوجیوں کے غزہ سے نکلنے اور پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے مطالبے پر کاربند ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈا کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق کینیڈا کی وزیر خارجہ ملینا جولی نے کہا ہے کہ
کینیڈا قانون سازوں کی منظور کردہ قرارداد پر عمل کرے گا۔ اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے اس حوالے سے مزید کہا ہے کہ اسلحے کی غیر قانونی تجارت کو روکنے کی کوششیں بڑھائیں گے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کینیڈا کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ تاریخ کینیڈا کی موجودہ کارروائی کا سختی سے فیصلہ کرے گی۔ دیر انسا امریکی وزیر خارجہ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ غزہ کی اب تک 100% آبادی کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے پوری آبادی کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو۔ اقوام متحدہ کے مطابق 100% آبادی کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا غزہ امداد روکنا جنگی جرم، اقوام متحدہ کا اہم بیان۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی امداد روکنا جنگی جرم ہو سکتا ہے۔ یو این ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ کے ساتھ جس انداز میں دشمنی جاری رکھی ہوئی ہے اور جس حد تک وہ غزہ میں امداد کی رسائی کو مسلسل روک رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھوک کو جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنے کے مترادف ہے، جو ایک جنگی جرم ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں امداد روک کر جنگی جرم کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ جنیوا میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا حتمی تعین عدالت کی طرف سے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کی تکلیف ناقابل برداشت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے 165 روز مکمل، 38,819 فلسطینی شہید اور لاپتہ۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت کے 165 روز مکمل ہو گئے۔ غزہ سے فلسطینی میڈیا آفس کے اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق 7 اکتوبر سے اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف 2,807 مرتبہ اجتماعی نسل کشی کا ارتکاب کیا۔ فلسطینی میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی جنگی جرائم پر مبنی حملوں میں 38,819 فلسطینی شہید اور لاپتہ ہو گئے۔ فلسطینی میڈیا آفس کے مطابق غزہ کے ہسپتالوں میں 31,819 شہید فلسطینیوں کی لاشیں لائی گئیں۔ فلسطینی میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث 14,000 بچے اور 9,220 خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری میں شہداء میں 72% بچے اور خواتین شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایٹمی تحقیقات سے متعلق یورپی ادارے کا روسی ماہرین سے تعلق ختم کرنے کا اعلان۔ روسی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سیرن 30 نومبر سے 500 روسی ماہرین سے تعاون ختم کر دے گا۔ ترجمان سیرن کے مطابق روسی ماہرین کی جگہ دیگر گروپ لیں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں قائم سیرن دنیا کی سب سے بڑی ہائی انرجی فزکس لیبارٹری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔